پوری اپوزیشن جیل میں چلی جائے. بدلہ لے رہے ہیں. جو فوج انڈیا کو 4 دن میں سبق سکھا سکتی ہے تو مٹھی بھروں کو بھی سبق سکھا سکتی ہے. لیکن ہمارا کیا تحریک انصاف دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں چاہتی؟ دونوں کو سپورٹ چاہتے ہیں. وہ پروسیس کا حصہ بنیں گے ڈیفینیٹلی. ایسا کون سا کام ہے جو آپ نہیں کر رہے جو کسی کوئی اور کر سکتا ہے؟ سب سے زیادہ تیل ہم دیتے ہیں. تمباکو کا ایشو اگر آپ دیکھیں تو اگر ہم بولیں کہ جی ہم تو سب سے زیادہ گیس پیدا کرتے ہیں اور تیل پیدا کرتے ہیں اور بجلی پیدا کرتے ہیں، پھر ہم یہ پنجاب کو فار ایگزامپل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گورنر ہاؤس پشاور سے میں ہوں عیسیٰ نقوی. میرے ساتھ موجود ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب، گورنر خیبر پختونخوا. سہیل آفریدی کہتے ہیں، لیکن اس میں معاملہ یہ ہے کہ آپ اس صوبے کو ایک لیبارٹری کے طور پر نہ لیں کہ ہر کچھ سال کے بعد پالیسی تبدیل ہو جائے. کبھی آپریشن کی پالیسی ہے، کبھی ٹاکس کی پالیسی ہے، کبھی آپ ان کو مجاہدین کہتے ہیں، کبھی آپ ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی فیلڈ مارشل صاحب ایک ہی مرتبہ ڈیسائیڈ کر لیں اور پھر اس پالیسی کو ہی لے کر چلیں. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب نے کچھ وزٹس کے پی کے کیے. میں 1-2 میٹنگز میں موجود تھا اور میں جرگے میں موجود تھا. ریسنٹلی بھی انہوں نے جو ہے کل بھی وزٹ کیا اور یہاں پہ ٹرائبل کے ہمارے جو لوگ ہیں ان سے انہوں نے بات چیت بھی کی. ان کا بڑا کلیئر ویژن ہے کہ ہم کسی اس شخص سے بات نہیں کریں جو پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانتا، جو پاکستان کی ریاست کو نہیں مانتا. اس کے ساتھ کوئی ڈائلاگز نہیں ہو سکتے، نہ بات چیت ہو سکتی ہے. اور آپ اگر کہیں کہ میں پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا، ریاست کو نہیں مانتا، حکومت کو نہیں مانتا، اور میں بولوں نہیں آپ میرے ساتھ بات چیت کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل نہیں ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بالکل ہماری خوش قسمتی ہے یا بدقسمتی ہے کہ ہم افغانستان کے بارڈر کے اوپر ہیں اور اتنا لمبا بارڈر ہمارا ہے جس کو مینیج کرنا مشکل ہے. امپاسبل نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں مشکل ہے. اور اس کو جو ہے چیزیں اور وسائل کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضرورت ہوتی ہے اتنے لمبے بارڈر کو مینیج کرنا. تو لہٰذا یہ چیزیں ہیں کہ وہاں سے جو اگر ہم یہاں پر 10-15 دہشت گرد مارتے ہیں تو 25-30 اور آ جاتے ہیں. تو اس چیز کو بھی ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا. اور چیزیں ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح کمٹمنٹ کر کے گئے ہیں فیلڈ مارشل صاحب کے، بہت جلد ہم اگر ہم خیبر پختونخوا کی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوں اور سپورٹ کریں تو بہت جلد یہاں پر سے دہشت گردی کو ختم کر سکتے ہیں. صحیح. اور آپ کے خیال میں ابھی 3 نومبر کو اجلاس بلایا ہے بابر سلیم سواتی صاحب نے ایک مرتبہ پھر سیکورٹی کمیٹی کا، اور اس میں ابھی تو جو ابتدائی طور پر تفصیلات آئی ہیں اس میں ممبران ہی ہیں، ایم پی ایز ہیں، مختلف علاقوں سے لوگ ہیں، لیکن وہ بات کر رہے ہیں گرینڈ جرگا کی. وہ ایک ایسی سچویشن کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں سابق گورنرز، آپ بھی غالباً کرنٹ گورنر کو بھی بلائیں گے، اس کے بعد کور کمانڈر، آئی جی خیبر پختونخوا، سابق وزراء، سابق وزرائے اعلیٰ، ان سب کو بلا کر پھر سول سوسائٹی اور وکلاء سب کی ریپرزنٹیشن کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ ایک پالیسی بنے. آپ کے خیال میں کرنٹ سینیریو میں کہ جہاں پر ابھی ایکٹیولی ریاستی اداروں اور خیبر پختونخوا کی حکومت کے درمیان لیزون موجود نہیں ہے، یہ ممکن ہو پائے گا؟ دیکھیے، لیزون میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے. کچھ ایشوز پہ ابھی اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن ساروں پہ اختلافات نہیں ہو سکتے ہیں. ڈائلاگس چلنے چاہیے چیزیں. دیکھیں، میں اگر اسلام آباد نہیں جاؤں گا، اپنا مقدمہ نہیں پیش کروں گا، اپنے مسائل نہیں بتاؤں گا، اپنی مشکلات نہیں بتاؤں گا، تو وہ کیسے پتہ چلے گا؟ دوسری بات یہ کہ مجھے آج اسپیکر صاحب نے بھی دعوت دی جب وہ یہاں پر آئے تھے. انہوں نے اپنی ایک کمیٹی بنائی ہے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی بول رہے ہیں جو بھی بولے، انہوں نے بنائی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ انہوں نے اس پہ اپنے پارلیمنٹیرینس کو رکھا ہے. سی ایم صاحب اس کے اندر موجود ہیں جس کو اسپیکر صاحب چیئر کر رہے ہیں. وہ ایک ان کی پارلیمنٹ کی اپنی کمیٹی ہے جس میں پارلیمان لیڈرز ہیں اور جن حلقوں میں یہ جو چل رہا ہے دہشت گردی چلوس وہ ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم اس میں گورنر صاحب کو بھی اور فارمر گورنر صاحبان کو بھی، سی ایم اور فارمر سی ایمس کو، اور ایسا کوئی ہم ایک پولیٹیکل اور سویلین کا ایک مکس جرگہ بنا رہے ہیں جس میں ہم بیٹھ کے ایک دن پورا لگائیں اور اس میں ہم یہ چیز کریں کہ ہم اپنا ایک نچوڑ نکالیں کہ ہم کس طریقے سے صوبے میں امن لا سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے ہیں. تو اچھی بات ہے میں سمجھتا ہوں. اور اس پہ اگر ایک بحث ہو سکتی ہے اور ایک چیز ہم آپ اس پروسیس کا حصہ بنیں گے؟ ڈیفینیٹلی. میرے صوبے کے امن کے حوالے سے، میرے صوبے کی ترقی کے حوالے سے، میرے صوبے کی خوشحالی کے حوالے سے جو بھی بات کریں گے. مولانا فضل الرحمان نے بھی ویلکم کیا. آپ کے خیال میں یعنی اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک مرتبہ بالکل ہم بیٹھ جائیں گے. ہم کبھی بھی ہم اس چیز دیکھیں، میں اگر نہیں جاؤں گا فار ایگزامپل تو آپ بھی تنقید کریں گے. صوبے کی ترقی کی بات ہو رہی ہے، امن کی بات ہو رہی ہے اور گورنر صاحب نہیں جا رہے. ہم تو اس وقت آج جب آپ سی آف کر رہے تھے میں آپ کو سن رہا تھا، آپ بابر سلیم سواتی صاحب کو اپنے آفس کی طرف سے تمام تعاون کی یقین دہانی کروا رہے تھے، لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے، سہیل آفریدی صاحب، ان کے اوپر بڑا پریشر ہے عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلانے کا، ان کے لیے کچھ ریلیف جو ہے ان کو مل سکے. ان کی رہائی نہیں بھی ہوتی، دیگر بہت سارے معاملات ہیں، پریشر ہے. رہائی ون پوائنٹ ایجنڈا ہو گیا. ون پوائنٹ ایجنڈا. اب اگر وہ دباؤ بڑھانے کے لیے نومبر کے مہینے کو کہا جا رہا ہے کروشل ہے، اگر دباؤ بڑھانے کے لیے لانگ مارچ کا اعلان ہوتا ہے،
آپ وفاق کے نمائندے ہیں، کیا آپ کے اسیسمنٹ ہے کہ وفاق کی طرف سے آپ کی طرف سے کیا ہوگا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل چیزیں پولیٹیکلی سارٹ آؤٹ ہوں. آپ فار ایگزامپل جاتے ہیں اسلام آباد پہ چڑھائی کرتے ہیں، کیا آپ کے بانی چیئرمین رہا ہو جائیں گے؟ وہ عدالتوں نے سزا دی ہے. عدالتوں نے اگر سزا دی ہے تو عدالتیں ان کو رہائی کریں گی. ڈی چوک رہائی نہیں کرے گا، یا اسلام آباد پہ چڑھائی رہائی نہیں کرے گا، یا وہاں پر کھڑے ہو کے کوئی وفاقی وزیر یا پرائم منسٹر جو ہے وہ اس کو نہیں کہے گا کہ جی میں نے رہا کر دی ہے. عدالتوں کے ذریعے رہا ہونا ہے. اس سے کچھ نہیں ہونا کہ آپ جائیں ڈی چوک پہ بیٹھیں، آپ دھرنا دیں، جلسہ جلوس کریں، جو بھی کریں، اس سے رہی نہیں ہونی. آپ کو ٹیکنیکل اور جو ہے اس پہ آپ کو اپنی ٹیم کو جو ہے میں سمجھتا ہوں لیگل ٹیم کے ساتھ مشورہ کرنا پڑے گا، اور وہ عدالتوں سے ہی رہا ہونا ہے، باقی چیزیں نہیں ہونی. اور میں نہیں سمجھتا کہ چیز ہونی چاہیے، اور ہمارا صوبہ اس چیز کا متحمل ہو سکتا ہے. تو اس پہ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. ابھی تو نومبر دور ہے. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اس مرتبہ تو وہ اٹک پل کراس نہیں کرنے دیں گے اور پہلے سے زیادہ برا حال ہوگا. وہ ان کی اپنی کوئی سوچ ہوگی. میرے ساتھ یہ ڈسکس نہیں ہوگا اٹک پل کراس ہو گیا نہیں ہوگا. یہ تو ماضی میں بھی اٹک پل کراس نہیں کرنے دے رہے تھے، اور پھر ڈی تک چوک تک پہنچ گیا اور کہتا ہم نے بہت کچھ کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے ساتھ کوئی ایسے مشاورت نہیں ہوئی، نہ میں اس میٹنگ کا حصہ تھا جس میں انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم نہیں آنے دیں گے یا نہیں گزرنے دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوبت آنی نہیں چاہیے کہ وہ نہ آئیں. ہاں اگر کوئی احتجاج ہے اور انہوں نے اپنے احتجاج ایک ریکارڈ کرنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جلسہ پشاور میں بھی ہو سکتا ہے، وہ جلسہ ثوابی یا مردان یا ڈیرہ اسماعیل خان یا بنو میں بھی ہو سکتا ہے، یا مالکڑ میں بھی ہو سکتا ہے. تو اسلام آباد جانے کی ضرورت نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. اگر کوئی اس چیز کا حل ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ڈی چوک پہ بیٹھ کے ان کے بانی چیئرمین، پاکستان کی سیاست میں کہا جاتا ہے نا، مروجہ بات تو یہی ہے کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. تو آپ مفاہمت سیکھ کرنے کے لیے بھی، اپنی سپیس بنانے کے لیے بھی آپ کو مزاحمت کرنی پڑتی ہے. ڈی چوک چلے جائیں گے تو دیکھیں ہم نے بھی ایک لانگ مارچ کیا تھا. ہم نے کراچی اسلام آباد تک لانگ مارچ کیا تھا، راستے میں ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا تھا. ہم نے ڈی چوک پہ جو ہے وہ جلسہ کر کے ہم نے سب کچھ وائنڈ اپ کیا تھا، اور ہم نے اپنا لانگ مارچ ختم کیا تھا، اور ہم نے جا کے عدم اعتماد کی تحریک جمع کرا. آپ کو نہیں لگتا کہ گملہ اس لیے نہیں ٹوٹا تھا کہ آپ کو روکا کسی نے نہیں تھا؟ تو ہم نے ایسے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی تھی، ہم نے کوئی میٹرو نہیں جلایا تھا، ہم نے کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے تھے جس سے ہمیں روکا جائے. نہیں، وہ روکا جاتا تو آپ ریئیکٹ کرتے. نہیں، روکا نہیں بھی جاتا پھر بھی ایسے چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کا ٹریک ریکارڈ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے پی ٹی آئی کا. صحیح. یہ گورنر تبدیل ہونے کی خبر کہاں سے آئی؟ آپ نے خطوط لکھنا شروع کیا، آپ نے کہا آٹے کا مسئلہ ہے، آپ نے پنجاب کے حوالے سے جو اس کی پالیسی ہے اس کے اوپر کچھ سوال اٹھایا، آپ نے وفاق سے، وزیر اعظم آفس سے کچھ معاملات پہ تعاون طلب کیا اپنے صوبے کے حوالے سے. ساتھ ہی خبریں آنے لگ گئیں کہ گورنر خیبر پختونخوا تبدیل ہو رہے ہیں. تو ایسا کون سا کام ہے جو آپ نہیں کر رہے، جو کسی کوئی اور کر سکتا ہے، جس لیے کوئی گورنر کی تبدیلی کی ضرورت؟ کافی بین سے میرے خیال میں تبدیل ہوگا. یہ کافی بین کی ڈسکشن شاید ہو سکتی ہے. دیکھیں اچھا، F6 میں بیٹھی ڈسکشن آپ کہہ رہے ہیں کہ خبر بن گئی. کوسار مارکیٹوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ٹیبل ٹاک پہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ میرا ایک جنون ریزرویشن تھی، اور میری سی ایم صاحب اس پہ پہلے بھی ایک دفعہ بات ہوئی تھی جب پولٹری کا ایشو آیا تھا. دیکھیں میں خود ایک ایسے ضلع سے تعلق رکھتا ہوں جو پنجاب کی بارڈر پہ، ڈیرہ اسماعیل خان بکر کی بارڈر پہ، ہمارے ساتھ میاوالی بارڈر ہے، ہمارے پاس ڈیرہ غازی خان بارڈر ہے. جب گندم کی کٹائی ہوتی ہے، اور گندم کی کٹائی کے بعد فار ایگزامپل ہماری جو زمینیں علاقے کے لوگوں کی زمینیں وہ کچے کے علاقے میں، کچے کے علاقے میں جب ہم آتے ہیں تو ہم بکر سے ہو کے اپنے ڈی خان انٹر ہوتے ہیں. تو جب فصل کاٹتے ہیں تو وہ اپنی گندم بھی نہیں لا سکتے ہمارے زمیندار، اپنی گندم وہ، کیونکہ آپ کو کے پی کا اس ہے، آپ کچے سے جانا پڑتا ہے پنجاب سے پھر آپ کو برج کراس کرنا پڑتا ہے. صحیح. جب پنجاب ہو جائے تو کہتے ہیں تو یہ تو بکر سے آپ کیسے ڈی خان جاؤ گے. اچھا، تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی پابندی نہیں وہ لگائی. کہہ رہے ہیں کہ نہیں لگے. دیکھیں وربل پابندی ہے، اور اس سے مشکلات کیا ہیں کہ ٹرک گزر رہے ہیں، لیکن مڈل مین فائدہ اٹھا رہا ہے. 4 سے پیسے دے گے، 4 سے 5 لاکھ روپے پہ ٹرک گزر رہے ہیں. 4 سے 5 لاکھ روپے پہ، لاکھ روپے پہ جی، ٹرک گزر رہے ہیں. اور جب وہ یہاں پہ پہنچتا ہے تو پھر آٹا بھی مہنگا ہوتا ہے اور روٹی بھی مہنگی ہوتی ہے. آج آپ بتائیں کہ آٹے کی بوری کی یہاں کی پوزیشن اور پنجاب کی کیا پوزیشن ہے. دیکھیں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جو نیشنلسٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، اور جو بڑا یہ مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ نیشنل ذہن کے لوگ. میرے پاس وہ سارے یہ ڈیلیگیشنز اور لوگ آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یار دیکھیں ہم تو اتنی بجلی پیدا کر رہے ہیں، سب سے زیادہ بجلی کے بھی پیدا کر رہے ہیں ہائیڈل میں. تربیلا ڈیم کتنے لاکھ یونٹ پیدا کر رہے ہیں، اور ہمیں آدھے یونٹس بھی ہمارے استعمال ہوتے ہیں، اور آدھے زیادہ ہمارے سرپلس ہے اور ہم وہ ریاست کو دے رہے ہیں. گیس ہم پیدا کر رہے ہیں. تو آپ ان مطالبات میں جو NFC کے معاملے پر، نیٹ ہائیڈل پروفٹ پر، دیگر جو صوبے کے بقایا جات ہیں اس کی بار بار بات کریں سہیل آفریدی، آپ ان مطالبات میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ دیکھیں آج میں نے ان سے یہ بات کی، اور اس میں فائنینس ایڈوائزری بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا آپ اپنی پارلیمنٹ کی کمیٹی بنائیں
آپ پارلیمنٹ میں اس پہ ڈیبیٹ کریں, اس سے وہ ایگری ہوئے کہ ہم پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کرتے ہیں, اس کے اوپر ایک کمیٹی بناتے ہیں تاکہ ہمارے جو ٹیم, جو ہمارے فائنینس ایڈوائزر جائیں اسلام آباد, وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے انپوٹ لے کر جائیں. اور اس میں کوئی مشورہ شاید میرے 10 میں سے 1 کام کا مشورہ ہوگا, کسی کے 2 ہوں گے, تو سارے انپوٹ لے کر جائیں تاکہ ہم اپنا مقدمہ دیکھیں. ہماری جو ہے مرجر آف فاٹا کے بعد ہمارا اگر 75,000 اسکوائر کلومیٹر تھا رقبہ, وہ ابھی 1 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ہو چکا ہے. ہماری فاٹا کی آبادی یا ایمرجنسی کی آبادی جو ہے ہم کلیم کرتے ہیں کہ 1.5 کروڑ ہے, انہوں نے 55 لاکھ کا جوڑا, تو اس سے ہمارے تقریباً 3-4% جو ہے چیزیں وہ پرسنٹیج ہمارا شاید بڑھ جائے اور ہم اپنا کیس تیار کریں گے. پھر آپ دیکھیں سب سے زیادہ گیس خیر مختصر پیدا کرتے ہیں, سب سے زیادہ تیل ہم دیتے ہیں. تمباکو کا ایشو اگر آپ دیکھیں تو اگر ہم بولیں کہ جی ہم تو سب سے زیادہ گیس پیدا کرتے ہیں اور تیل پیدا کرتے ہیں اور بجلی پیدا کرتے ہیں, پھر ہم یہ پنجاب فار ایگزامپل, میں آپ کو ایک عام شہری کی بات کروں, ہم یہ نہ دیں کیونکہ ہمیں گندم کے ٹائم پہ جب بندی ہوتی ہے تو آج ہمیں وہ تانے دیتے ہیں کہ آپ اپنی گندم ذخیرہ نہیں کر سکے, پھر ہم بولیں کہ کل آپ اپنی بجلی پیدا نہیں کر سکے, آپ اپنی بجلی پیدا کریں, پھر اپنی گیس پیدا کریں, اپنا تیل پیدا کریں. تو یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے, ریاست کی بات ہونی چاہیے. ہمیں ریاست کی مضبوطی کی باتیں کرنی چاہیے, صوبائیت کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. فائنلی آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک رکا میرے پاس پڑا ہوا ہے. آپ میرے دفتر آئے تھے اور آپ نے اپنے دستخط کے ساتھ یہ لکھ کے دیا تھا کہ حکومت جو ہے جو لائی جائے گی وہ 1.5 سے 2 سال نکالے گی. تو یہ لائی گئی حکومت ہے, اس کا تاثر تو یہی ہے کہ لائی گئی آپ ہے. کے خیال میں لائی گئی ہے, تاثر یہ عمومی تاثر یہی آپ اپنی شرط جیتنے کے لیے اگر یہ کرنے لگے. آپ یہ بتائیے کہ آپ اس جو تحریر ہے اس پر قائم ہیں. دیکھیں میرے 2 سال اپروچ کر رہے ہیں, قریب ہے. بات سنیں, آپ کے ساتھ میری اور بھی تحریریں لکھی ہوئی ہیں, ایک تحریر نہیں لکھی ہوئی. آن دا ریکارڈ تو ہم نے ایک ہی لکھی ہے. نہیں 2-3 اور بھی تحریریں جو لکھی ہوئی ہیں. آپ کے خیال کے مطابق لائی گئی ہے, میرے خیال میں نہیں لائی گئی ہے. آپ یعنی اب کامن ویلتھ کی رپورٹ کا کیا کریں, یورپی یونین کے آبزرورز کا کیا کریں, انٹرنیشنل میڈیا کا کیا کریں, لوکل میڈیا کا کیا کریں, لوکل مبصرین کا کیا کریں, دیکھیں لوکل میڈیا, دیکھیں فارم 45-47 کا کیا کریں, ندیم افضل چند کا کیا کریں, شیلا رضا کا کیا کریں, گورنر پنجاب کا کیا کریں. سارے کہتے ہیں فارم 47 کے اوپر بنائی ہے حکومت. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو عدالتیں آزاد جائیں. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ آپ گورنر پنجاب کی گفتگو سے ایگری نہیں کرتے. نہیں, میں ڈس ایگری کرتا ہوں. آپ ندیم افضل چند نہیں, میں ایگری نہیں کرتا ہوں. ضروری نہیں کہ میں ہر کسی کی بات سے ایگری کروں. آپ بولیں گے وہ فلاں بول رہے تو وہ یہ پیغام آپ جو میڈیا کے ہمارے دوست ہیں نا, پہلے ہم کہتے تھے کہ آپ نیوٹرل ہیں, امپارشل ہیں. اب میجورٹی سب کی میں بات نہیں کر رہا, کسی نہ کسی کی پارٹی کے ترجمان ہی بن چکے ہیں. چینلز بھی دیکھ لیں, اینکرز بھی دیکھ لیں. صحیح. اگر مطلب ہے کہ ترجمانی نہیں کریں گے تو مطلب ہے کہ وہ آپ کا شکوہ بجا ہے بڑی حد تک. ہم یہ میں سب کا نہیں کہہ رہا ہوں, آپ اور ہمارا تو بڑا پرانا ایک تعلق ہے نا. آپ مجھے بتائیں کہ ہم تو آپ سے بات کریں, میں تو ایگزامپل دے رہا ہوں, آپ کے اپنے دوستوں کے نام لے کے بتا رہا ہوں. آپ کی پارٹی کے چیئرمین کو دکھایا گیا کہ 16,000 ووٹ ملے, آپ کی پوری پارٹی نے جا کر کیمپین کی اور وہ ادا تارڑ سے الیکشن ہار گئے. کیا یہ آپ ایگری کرتے ہیں کہ وہاں پر الیکشن؟ دیکھیں الیکشن میں اگر مجھے کہیں پہ موقع ملے گا تو میں بھی کہوں گا کہ میں زیادہ سے زیادہ ووٹ پول کرا سکوں. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا 100% کوئی چیز ٹھیک ہوگی, لیکن میں یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بولے گا اس کو میں ٹھپا لگاؤں گی, میرا فلاں دوست یہ بول رہا ہے میں اس پہ ٹھپا لگا دوں گی. ٹھیک ہے, آپ کی پارٹی کے جن لوگوں نے اس حلقے میں کیمپین کی وہ یہ کہتے ہیں کہ جیتے تو ہم بھی نہیں تھے لیکن نون لیگ نہیں جیتی تھی وہاں. اب یہ تو نہیں ہے کہ میں بھی نہیں جیتا, نہ کھیلنے دینے ہیں. ہم تو قادر مندوخیل صاحب کی گفتگو سنتے ہیں, میں نے باقی لوگوں کا حوالہ دیا, جس کی ہم بات سنتے ہیں آپ کی جب آپ یہی باتیں سنتے ہیں, کسی اور کی پازیٹیو باتیں بھی نہیں سنتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ایسے مثبت رپورٹنگ نہیں, مثبت رپورٹنگ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں میں فلاں کو سنا, صرف انہیں کو سنا, باقی کسی کو بھی نہیں سنا. آپ کو ہمارے بہت سے ترجمان اور بھی ہیں, ان کے بھی آپ سن لیا کریں. آپ اپنے لائک مائنڈ لوگوں کی گفتگو سنیں. 2 سال مکمل ہونے پر آپ کی اس تحریر کو میں سامنے رکھوں گا اور پھر ہم ایک اور نشست رکھیں گے خیبر پختونخوا. دوبارہ جب آنا ہوا پشاور گورنر ہاؤس میں ایک اور آپ سے اس کا فالو اپ لیں گے اور اس صوبے کے معاملات آج لگ یہی رہا ہے کہ کنڈی صاحب نے جس طریقے سے بڑا پازیٹیولی میں دیکھ رہا تھا آپ کا انٹریکشن, سہیل آفریدی صاحب, باقی جو کابینہ کے لوگ ہیں, بابر سلیم سواتی, لگتا یہی ہے کہ ایک گڈ ایک ہیلدی ورکنگ ریلیشن شپ بننے کا آپ کی طرف سے کوئی امکان ہے. ابھی میں نے دوسری طرف جانا ہے, وہاں سے بھی ذرا ٹیمپریچر دیکھنا ہے کہ ادھر سے درجہ حرارت کیا بتاتا ہے. تو انشاءاللہ اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.